نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم ساتھیوں، ہمارے آج کے درس کا موضوع ہے دل کے امراض۔ گزرے ہوئے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ دل کا تزکیہ، دل کو پاک کرنا، یہ تمام مسلمانوں پر لازم اور ضروری ہے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ دل کو پاک کرنے کا مطلب کیا ہے، دل کو کس چیز سے پاک کریں گے۔ تو وہ تمام چیزیں وہ دل کی روحانی امراض ہیں، روحانی بیماریاں ہیں۔ تو آئندہ کئی درسوں میں ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے اور ان تمام بیماریوں کو جان لیں گے کہ قرآن اور حدیث میں ہمیں اس کے بارے میں کیا تعلیمات دی گئی ہے۔ دل کے امراض بہت زیادہ ہیں جن کا اثر پوری انسانی زندگی پر پڑتا ہے، لیکن ان میں چند امراض ایسے ہیں جو نہایت خطرناک ہے۔ ان میں سے ہر ایک صرف ایک مرض نہیں بلکہ سینکڑوں امراض کے وجود میں آنے کا سبب ہے۔ اسی لیے ہر وہ مومن جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ وہ آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کی غضب سے بچے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان بیماریوں کو جانے اور ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو ان بیماریوں میں سب سے پہلی بیماری وہ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت ہی یہ دل کی ایک ایسی بیماری ہے جو کئی دوسری بیماریوں کو پیدا کرتی ہے، مگر دنیا کی محبت انسان کی طبیعت میں داخل ہے۔ انسان کی فطرت میں دنیا کی محبت کچھ نہ کچھ رکھی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 14، زین للناس، مزین کیا گیا ہے لوگوں کے لیے، حب الشہوات، نفسانی خواہشات کی چیزیں، انسانی نفس کو جو چیزیں پسند ہے وہ چیزیں، زینا، یہ وہ انسانوں کے لیے مزین کی گئی ہے، وہ انسانوں کے لیے خوبصورت کی گئی ہے۔ من النساء، عورتیں، والبنین، اور بیٹے اولاد، والقناطیر، اور خزانے، المقنطرۃ من الذهب والفضہ، جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے، والخیل المصومۃ، اور گھوڑے نشانے لگائے ہوئے، یہ پرانے زمانے میں بڑی چیز تھی، والانعام، اور چوپائے، والحرث، اور کھیتی۔ تو یہ آخری تین یہ پرانے زمانے میں لوگوں کے لیے بڑی چیزیں تھیں۔ آج کل ان کی جگہ بڑے بڑے محلات، بہترین گھروں، بہترین گاڑیوں نے لی ہے۔ تو ان چیزوں کے نام سن کر آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ تو سب کو پسند ہوتی ہے۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں انسان کے لیے مزین کی گئی ہے، یعنی انسان ان سے محبت رکھتا ہے، مگر یہ محبت ضروری بھی ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، انسان کی زندگی مشکل ہے۔ لہذا جہاں تک انسان کی ضرورت ہے وہاں تک ہی اس کو ضروری سمجھے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو مقصد بنا لے تب انسان جو ہے نا اپنا نقصان کر دیتا ہے۔ یہ صرف ضرورت کے حد تک ہی اس سے محبت رکھنی چاہیے، باقی اس کو اپنا مقصد نہیں بنانا چاہیے۔ اگر یہ محبت اتنی بڑھ جائے کہ انسان اپنی تخلیق سے ہی غافل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور بندوں کے حقوق کو پس پش ڈال دے، تو پھر یہ محبت خطرناک قلبی و روحانی مرض میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے انسانی بدن کے لیے شوگر، کہ شوگر انسان کے جسم کے لیے ایک خاص مقدار میں ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن یہی شوگر جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو ایسی لا علاج مرض میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ پھر وہ انسان کی زندگی اجیرن کر دیتی ہے، اس کے جسم کے رگوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی محبت جب وہ حد سے بڑھ جاتی ہے تو
تو وہ تمام گناہوں کی جڑ اور بنیاد بن جاتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مراسیل میں یہ جملہ مشہور ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کہ دنیا کی محبت یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ تجربہ اور مشاہدہ سے بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ دنیا کی محبت ہی تمام گناہوں کی بنیاد ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پرانی سرکش قوموں نے پیغمبروں کی دعوت کو اس لیے ٹھکرایا، پیغمبروں کی دعوت سے اس لیے انکار کیا کہ وہ لذتوں میں مبتلا تھے، اور انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے سے ان کی لذتوں اور شہوتوں کی تکمیل میں خلل پڑتا تھا۔ اسی لیے وہ اپنے داعیوں کی، اپنے محسنوں کی مخالفت پر اتر آئے۔ اسی طرح شیطان ابلیس نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے اس لیے انکار کیا کہ وہ اس کو اپنے بڑائی میں رکاوٹ سمجھتا تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ تمام مخلوق میں ہی سب سے اچھا ہوں، میں ہی سب سے بہتر ہوں۔ لیکن جب تمام فرشتوں کو اور شیطان کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ سمجھ گیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام دوسری مخلوقات پر فضیلت دی ہے، لہذا وہ اس بغض اور حسد کی وجہ سے تکبر میں آ گیا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، تو اس کی وجہ سے وہ ملعون ہو گیا۔ یہی معاملہ فرعون، حامان، نمرود، قارون سب کا تھا کہ یہ سب لوگ حب جاہ کے نشہ میں بدمست ہو کر انبیاء علیہ السلام کے جانی دشمن بن گئے۔ یہ دنیا کی محبت بڑے بڑے امراض کو جنم دیتی ہے، اس کی وجہ سے روحانی بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے، جیسے حرص و طمع، بخل، جود و سخا نہ کرنا، مہمان نوازی سے بھاگنا، یہ سب اسلامی تعلیمات کے خلاف کام ہیں۔ لہذا اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا کی حقیقت جان لیں، دنیاوی زندگی کی حقیقت جان لیں کہ یہ دنیا ہمارے لیے مستقل رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو چند دنوں کا گھر ہے، چند دنوں کا ٹھکانہ ہے، ہم نے یہاں سے جانا ہے۔ لہٰذا اس کی محبت کو ضرورت تک ہی برقرار رکھیں تو اچھا ہوگا، اس کو اپنا مقصد نہ بنائیں۔ دنیا کی حقیقت اور دنیاوی زندگی کی حقیقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں فرماتے ہیں، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تمام لوگ موت کا مزہ چکھنے والے ہیں، اور یقیناً تم لوگوں کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ بس جو شخص آگ سے بچا لیا گیا، آگ سے دور کیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کیا گیا، فَقَدْ فَازَ، تو وہی کامیاب ہوا۔ یعنی یہ دنیا اور اس میں بڑے بڑے محلات بنانا یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی کیا ہے کہ آخرت میں انسان آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیاوی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ حدید آیت نمبر 20 میں فرماتا ہے، اعلموا، جان رکھو، انما الحیات الدنیا، یقیناً دنیاوی زندگی، لعب، یہ کھیل، ولہو، تماشا، وزینت، اور آرائش، وتفاخر بینکم، اور آپس میں فخر، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال و اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی کا نام ہے۔ اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیاوی زندگی تو کھیل و تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور یقین جانو کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے آخرت کا گھر بہت زیادہ بہتر ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی آخرت ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ دنیا، اس کے ساتھ محبت صرف ضرورت تک ہی برقرار رکھو، اس کو اپنا مقصد
نہ بناؤ، کیونکہ تم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، تم نے یہاں سے جانا ہے آخرت کی طرف، لہذا تمہارے لیے آخرت کا گھر ہی بہت بہتر ہے، تو اس کی تیاری کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ تم میں سے عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھے اور اپنی آخرت کی، اپنی موت کے بعد آنے والی زندگی کے بارے میں سوچے، اس کی تیاری میں لگ جائے۔ اور بیوقوف انسان وہ ہے جو اپنے خواہشات کی تابعداری کرے، وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ سے بے فائدہ امیدیں رکھے کہ وہ غفور الرحیم ہے، مجھے بخش دے گا۔ تو یہ ایسا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ بیوقوف ہے، لہذا اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے دے، آمین۔